السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مسلمانان اسلامان عزیز میرے ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو، ہم جیسے نافرمان بندوں کو اس نیک کام میں یہاں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور کچھ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن کر، ہمیں دعوت دے کر ہمیں بلائے ہیں یہاں۔ نہ جانے ایسے کتنے لوگ ہوں گے، کتنے ہمارے ماں بہنیں ہوں گے جو ابھی وہ سوئے ہوں گے، موبائل دیکھتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہاں بلائے۔ میرے ماں بہنوں، اس سے پہلے جب میں آیا تھا آپ لوگوں کے سامنے بڑے ہی پیار سے میں نے کہا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو صرف 7 دن میں پیدا فرمایا، اور زمین کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، زمین کے اندر جتنے بھی جانورات، حیوانات، نباتات، چرنے والے، پھاڑنے والے، جو بھی چیزیں ہیں، چاہے جن ہو و انس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ دن بھر میں 5 وقت کی نماز کسی بھی حال میں ہر مسلمان مرد عورت پر جو بالغ ہو، عقل مند ہو، ان پر کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے۔ لیکن یہ نماز جو سب سے اہم رکن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ اعین، میری ٹھنڈک، جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ تو کل حشر کے میدان میں قبر کے اندر میں جو سب سے پہلا سوال فرشتے فرمائیں گے، کریں گے آپ سے، وہ نماز کے تعلق سے، نماز کے متعلق سے سوال کریں گے۔ لیکن الحمدللہ آج تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، مستحبات بھی پڑھتے ہیں، اشراق، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الچاشت بھی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہمارا نماز صحیح ہے،
کہ ہم سبحان ربی العظیم بول رہے ہیں یا سبحان ربی العظیم بول رہے ہیں؟ کبھی یہ ہم سوچے نہیں ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلی بول رہے ہیں یا سبحان ربی الاعلی بول رہے ہیں؟ کیا ہم جب ہر رکعت کے شروع میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، کیا ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں یا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یا رب العالمین پڑھ رہے ہیں یا رب العالمین پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہماری طرف دھیان نہیں گیا۔ جب ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے، جب ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے، جب ہم صحیح سے رکوع سجدے نہیں کرتے، جب ہمارا قیام صحیح نہیں ہے، جب ہمارا جلسہ صحیح نہیں ہے، جب ہمارا قاعدہ آخرہ صحیح نہیں ہے، تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نمازی ہے؟ ہم 5 وقت کی نمازی ہے۔ میرے ماں بہنوں، آج تو ہم نماز پڑھتے ہیں، غسل بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، وضو بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں، وضو کر کر ہم مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا اعوذ باللہ صحیح نہیں ہے، ہمارا بسم اللہ صحیح نہیں ہے، ہمارا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ہمارا سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی صحیح نہیں ہے، سورہ فیل، سورہ قریش صحیح نہیں ہے، سورہ معون، سورہ اخلاص، سورہ لہب ہمارے صحیح نہیں ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی صحیح نہیں ہے، ثنا صحیح نہیں ہے، تشہد صحیح نہیں ہے، درود ابراہیم صحیح نہیں ہے، درود معصورہ صحیح نہیں ہے، دعائے قنوت صحیح نہیں ہے۔ یاد تو ہے لیکن صحیح سے ہم پڑھ نہیں پاتے، صحیح سے ہم اس کے تلفظ کی طرح ہم پڑھ نہیں پاتے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ محنت کرنا ہوگا، ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کس طرح پڑھی جائے، کس طرح حروف کی ادائیگی کیا جائے، کس طرح ہم پڑھے، کیونکہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے ہم جنت جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا نماز صحیح ہے تو اور بھی عمل ہمارا صحیح ہوگا۔ تو یہ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، کوئی اور چیزیں ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز میں ہم بائبل اور رامائن اور بھگوت گیتا نعوذ باللہ ہم نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے؟ کلام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا آج ہمارا یہ صحیح ہے؟ صحیح تلفظ سے ہم پڑھتے ہیں، صحیح سے ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو کیسے ہوگا میرے ماں بہنوں؟ کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اب قرآن کو کیا کرو؟ ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو۔ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو قرآن اس پر کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے، اس کو بددعا دیا جاتا ہے۔ ایک انسان کا نام ہے شبیر، ایک انسان کا نام ہے احمد، ایک انسان کا نام ہے بشیر، اگر اسی نام سے ان کو پکاریں گے تو وہ جواب دے گا، وہ دیکھے گا اور پوچھے گا کہ کیا ہوا بھائی صاحب۔ اگر اس کو گالی دے کر بلائیں گے، کوئی اور التجا کر کے بلائیں گے، کوئی اور چیز سے ان کو بلائیں گے تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ ناراض ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ آپ کو بھی غلط بات کہیں گے، غلط چیزیں کہیں گے، گالی دیں گے، کیونکہ ان کو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط بات سے پکار رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، صحیح انداز سے پڑھیں گے تو قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے، قرآن ہمارے لیے برکت ہے، قرآن ہمارے لیے مغفرت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر قرآن کو ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تجوید اور رتیل کے اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو قرآن ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اوپر لعنت بھیجیں گے، ہمارے اوپر بد دعا دیں گے۔ میرے ماں بہنوں، کبھی غور کیے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن مجید کیا کتاب ہے؟ یہ قرآن مجید کن کے اوپر نازل ہوا ہے؟ سب سے پہلے پہاڑوں پر اوپر اتارا، پہاڑ نے انکار کر دیا، زمینوں پر اتارا، زمین نے انکار کر دیا، ساتوں آسمانوں پر اتارا، ساتوں آسمانوں میں انکار کر دیا، سمندر، نہریں، تالاب، بڑے بڑے ندیوں کے اوپر اتارا، سب نے انکار کر دیا، چاند ستاروں پر اتارا،
سب نے انکار کر دیا، سورج پر اتارا، سب نے انکار کر دیا، لیکن سب سے آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور ان کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا ہے۔ کل قیامت تک ان کی حفاظت کریں گے۔ اتارنے والا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور کن پر اتارا گیا ہے وہ بھی معمولی شخص نہیں ہے۔ اتارا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے۔ کن پر اتارا ہے؟ نبی پر اتارا ہے۔ وہ نبی پر اتارے ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی یہ ساتوں آسمانوں و زمینوں کو پیدا نہ فرماتے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی جنت جہنم کو پیدا نہ فرماتے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو صحابہ کو پیدا نہ فرماتے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو تابعین کو پیدا نہ فرماتے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو خلفائے راشدین کو پیدا نہ فرماتے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو عشرہ مبشرہ کو پیدا نہ فرماتے۔ اتنے اعظم والے نبی، اتنے مکرم والے نبی، اتنے عظمت والے نبی، اتنے اعلیٰ کردار والے نبی پر یہ قرآن مجید اترا ہے۔ لیکن میرے ماں بہنوں، آج قرآن کو ہم جلدان میں بند کر رکھ دیے، اسے معمولی چیز سمجھ لیے۔ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کو صرف قرآن خانی میں کھولا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کو صرف پھونک جھاڑ میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کو صرف ایصال ثواب کے لیے کھولا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ نہیں میرے ماں بہنوں، نہیں، آج غیر مسلم اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہودی نصرانی اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مجوسی اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے قاتل اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے اسلام کے دشمنان اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن نبی کے امت جو ہے، اللہ کے نیک بندے بندیوں ہیں، اس قرآن کو بھول گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے، کتنے مہینے ہو گئے، کتنا ہفتہ ہو گئے، کتنے دن ہو گئے کہ ہم قرآن کو چھوئے نہیں، قرآن کو اٹھے نہیں، اسے بوسہ نہیں دیے، قرآن کی تلاوت نہیں کیے، قرآن کی آیتوں کھول کر ہم نے نہیں دیکھے، قرآن کو ہم نے نہیں پڑھے۔ میرے ماں بہنوں، میرے ماں بہنوں، آج ہم جزدان میں اٹھا کر الماری کے اندر رکھ دیے اور سمجھ لیے کہ گھر میں قرآن ہے، خیر و برکت ہوگا۔ خدا کی قسم خیر و برکت نہیں ہوگا، اس قرآن لعنت بھیجیں گے۔ وہ قرآن کہیں گے کاش اگر میں کسی اور کے گھر میں ہوتا تو روزانہ کھول کر پڑھتا، کاش اگر یہ قرآن کسی مسجد یا مدرسے میں ہوتا تو روزانہ کھول کر اس قرآن کو پڑھی جاتی۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا میرے ماں بہنوں، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آیا میرے ماں بہنوں، میں اسے سنانا چاہتا ہوں، بڑے ہی دھیان سے اب سنیے گا اس واقعہ کو۔ ایک محلے میں ایک شخص رہتا تھا، وہ اپنے امام صاحب، محلے کے جو امام صاحب ہے ان کو ایک دن دعوت دیا اور کہا کہ امام صاحب آج ہمارے گھر آ جائیے اور کھانا نوش فرمائیے، میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھر میں آئیے اور کھانا کھائیے، کھانا تناول فرمائیے۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وقت پر آ جاؤں گا، حاضر ہو جاؤں گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ امام صاحب آئے گھر کے اندر، گھر کے آنے کے بعد ان کے صاحب جو دعوت دیے تھے وہ پانی وغیرہ امام صاحب کو پیش کیے، امام صاحب پانی وغیرہ پیے، دسترخوان سجائے، امام صاحب دسترخوان میں جو سامان تھے، کھانے کی چیزیں تھے، سب کچھ کھائے، لیکن وہ صاحب جو دعوت دیے تھے اس کے جیب سے کچھ رقم گر گیا اور وہ صاحب اس روم سے گھر کے باہر چلا گیا، اس گھر کے باہر چلا گیا۔ امام صاحب پریشان ہو گیا کہ میں یہ پیسے کو کیسے پہنچاؤں ان کے پاس، کیسے پہنچاؤں ان کے پاس۔ امام صاحب پریشان ہو گیا، گھر میں عورتیں ہیں، کوئی اور مرد نہیں ہے، تو امام صاحب نے ایک کام کیا، وہ پیسہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر رکھ دیا، اس پیسے کو قرآن مجید کے اندر رکھ دیا اور امام صاحب کھا پی کر اپنے مسجد میں چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد امام صاحب کو 1 سال کے بعد کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، 1 سال کے بعد
امام صاحب کو دعوت دیا کہ امام صاحب پھر میرے گھر میں آ جائیے، 1 سال ہو گیا، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آئیے کھانا وغیرہ ہمارے گھر میں کھا لیجئے تاکہ خیر و برکت آ جائے۔ امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آ جاؤں گا۔ امام صاحب آ گئے گھر میں، کھانا وغیرہ کھائے۔ کھانا وغیرہ کھاتے کھاتے امام صاحب نے تذکرہ کیا کہ بھائی صاحب، میں جب پہلی مرتبہ دعوت میں آیا تھا کچھ رقم گر گیا تھا، میں نے قرآن مجید میں رکھ دیا تھا، کیا آپ نے اٹھا لیا تھا؟ وہ صاحب پریشان ہو گئے کہ آپ نے قرآن میں رکھ دیا تھا۔ جب 1 سال کے بعد اس قرآن کو کھولا تو خدا کی قسم وہ رقم ایسا ہی موجود تھا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے امام صاحب پریشان ہو گئے، رونے لگے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں دروازے کے پاس بھی وہ پیسہ رکھ سکتا تھا، میں الماری کے اوپر بھی وہ پیسہ رکھ سکتا تھا، میں چارپائی کے اوپر بھی وہ پیسہ رکھ سکتا تھا تاکہ وہ پیسہ گم نہ ہو جائے۔ میں قرآن کے اندر اس لیے وہ پیسہ رکھا کہ یہ دیندار گھر ہے، یہاں لوگ تو روزانہ قرآن کھول کر پڑھیں گے، جب وہ قرآن کھولے گا تو یہ پیسہ کو دیکھے گا اور وہ پیسہ رکھ لے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ پورا الٹا ہی ہو گیا ہے، آپ نے تو 1 سال کے بعد قرآن کو کھولا ہے، دیکھیے وہ پیسہ ابھی بھی ایسا ہی موجود ہے۔ تو میرے ماں بہنوں، آج بھی ہمارا حال ایسا ہی ہے۔ آج ہم بھی جو ہے نا قرآن مجید کو سال میں 1 مرتبہ کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید ہمارے لیے جنت کی راستہ ہے، قرآن مجید ہمارے لیے بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، نبی کیا کیا کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بتاتی ہے قرآن مجید، لیکن آج ہم قرآن مجید تو پڑھنے کی دور کی بات ہے تو ہم سمجھیں گے کہاں، ہم سمجھیں گے کہاں قرآن مجید کو۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا تشریح کیا ہے، الحمدللہ کے اندر کیا بتائی گئی ہے، سورہ فاتحہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سورہ اخلاص کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سورہ رحمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سورہ ملک کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، سورہ واقعہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا میرے ماں بہنوں، آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا میرے ماں بہنوں۔ میں نے کہا کہ نماز ایک کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنا ہوگا، تبھی آج ہمارا نماز صحیح ہوگا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، دن بھر دعا کرتے ہیں، رات بھر دعا کرتے ہیں، ہفتہ ہفتہ دعا کرتے ہیں، مہینہ مہینہ دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میرے ماں بہنوں؟ کبھی سوچے ہیں ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم نماز کا حق ادا نہیں کرتے، صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے سورہ اخلاص نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے سورہ ناس نہیں پڑھتے، صحیح طریقے سے سورہ فلق نہیں پڑھتے، اور ہم اللہ کو دوش دیتے ہیں، اے اللہ ہم دن رات مانگ رہے ہیں آپ سے، گڑ گڑا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، دعا کو قبول کر لیجئے۔ میرے ماں بہنوں، اگر آپ لوگ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو عمدہ عمدہ کھانا بناتے ہیں، لذیذ لذیذ پکوان بناتے ہیں، بہترین بہترین چیزیں بناتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، ان کو اچھی طریقے سے کھلاؤں پلاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اگر جلا سڑا کھلاؤں، اگر باسی کھانا کھلاؤں، اگر بغیر نمک والا چیز کھلاؤں تو وہ بدنام کر دیں گے، یہ دعوت قبول نہیں ہوگی، یہ دعوت قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے ماں بہنوں، اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز کیسے صحیح ہوں گے؟ اگر ہمارا نماز صحیح نہیں ہے تو اللہ ہم سے کیسے محبت کریں گے؟ اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے تو نبی کیسے ہم سے محبت کریں گے؟ جب ہمارے سے نبی محبت نہ کرے تو
ہم جنت کو کیسے جا سکتے ہیں میرے ماں بہنوں؟ تو ہم جنت کو کیسے جا سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا ہوگا، کچھ نہیں کرنا ہوگا میرے ماں بہنوں، بہت آسان طریقہ ہے۔ سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر یوٹیوب کے اندر دیکھیے بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے مدارس کے جو نورانی قاعدہ پڑھنے کا طریقہ بتائے گئے ہیں، بڑے بڑے مدارس کے جو علماء ہیں انہوں نے ایک دم یوٹیوب کے نیٹ کے اندر بھرا ہوا ہے کہ سورہ کیا بولتے حروف تہجی کو کس طرح ادا کیا جائے، اور حروف حرکات کو کس طرح پڑھی جائے، حروف لین کو کس طرح پڑھی جائے، اور حروف قلقلہ کو کس طرح پڑھی جائے، اور اظہار کے حروف کو کس طرح پڑھی جائے، اقلاب کے حروف کو کس طرح پڑھی جائے، اخفاء کے حروف کو کس طرح پڑھی جائے، مد متصل، مد منفصل، مد نازل کسے کہتے ہیں، حروف شمسی، حروف قمری کسے کہتے ہیں، یہ سب یوٹیوب کے اندر آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے نہیں، موبائل تو دیکھتے ہیں لیکن غیر ضروری چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا سورہ فاتحہ صحیح ہو جائے۔ بہت سارے قراؤں کی جو سورہ فاتحہ ہے یوٹیوب کے اندر اور نیٹ کے اندر آپ ان کی سنیے، اس کو لگائیے اور سنیے اور اپنے سورہ کو صحیح کیجئے، اور قرآن مجید کو کس طرح پڑھی جائے اس کو صحیح کیجئے، تبھی تو ہمارا دین یہ جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے پورا ہوگا میرے ماں بہنوں۔ شروع میں نے قرآن مجید کے ایک آیت پڑھی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے ماں بہنوں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید پڑھی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اب کیا کرو، غور سے سنا کرو، غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں میرے ماں بہنوں، میرے ماں بہنوں، یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب قرآن سننے کی اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی آپ کو انعام دے رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھی جائے تو اس کے غور سے سنو، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف فرما دیں گے، بخشش کر دیں گے، تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب قرآن سننے کی اتنی بڑی سعادت ہے تو میرے ماں بہنوں، جب ہم قرآن کو چھوئیں گے تو کتنا ثواب ملیں گے، جب ہم قرآن سے محبت کریں گے تو کتنا ثواب ملیں گے، جب ہم قرآن کو اٹھا کر سینے میں ڈالیں گے تو خدا کی قسم کتنا محبت ملیں گے، کتنے اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ جب ہم قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے میرے پیارے دوستو۔ اسی قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسی قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے ظالموں کو ہدایت پر راستہ دے دیا۔ اسی قرآن کی برکت سے بڑے بڑے زانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء بنا دیا۔ اسی قرآن کی برکت سے بڑے بڑے قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے مسجد، بڑے بڑے مدرسہ کے امام و خاتب بنا دیا۔ اسی قرآن کی برکت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا دیا۔ اسی قرآن کی برکت سے شراب پینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب فیکٹری والوں کو ان کو شراب فیکٹری کو توڑ کر مسجد بنانے کا توفیق دے دیا۔ اسی قرآن کی برکت سے میرے ماں بہنوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج سے بچپن سے لے کر آج تک ہم قرآن سے کیا فائدہ اٹھائے، قرآن سے کیا تعلق رکھے ہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ کیا ہے، قرآن سے ہمارا جوڑ کیا ہے، قرآن سے ہمارا ناطہ کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیا قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہے؟ کیا قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ادھر سے ادھر بھاگیں گے، لوگ ادھر سے ادھر جائیں گے، لیکن کوئی سفارش
کرنے والا نہیں ہوگا. خدا کی قسم اگر دنیا میں رہتے ہوئے ہم قرآن کو سینے میں ڈالیں گے, قرآن سے محبت کریں گے, قرآن کی راستے پر چلیں گے, قرآن کی تلاوتیں کریں گے, قرآن کو سمجھیں گے, قرآن کی اطاعت کریں گے, قرآن کو ہم بوسہ دیں گے, قرآن کو پکڑیں گے, قرآن کو سینے میں ڈالیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ یہی قرآن کل حشر کے میدان میں آپ کی سفارش بنیں گے, آپ کی سفارش بنیں گے, اور یہ قرآن مجید آپ کے لیے جنت کے راستہ بنیں گے. میرے ماں بہنوں, آج ہم قرآن سے تعلق کو چھوڑ دیے ہیں, قرآن سے رشتے کو چھوڑ دیے ہیں, قرآن کے ناطے کو چھوڑ دیے ہیں. اگر میں یہاں ایک بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا میرے ماں بہنوں, مجھے معاف کر دیجئے گا. آج ہم جو اپنے بچوں کو پڑھانے میں اتنے مصروفیات ہوتے ہیں, عصری علوم پڑھانے میں, انگریزی پڑھانے میں, انگلش پڑھانے میں, ہندی بنگلہ پڑھانے میں جو اتنا مصروف ہوتے ہیں, دن رات لگا دیتے ہیں. صبح ہم فجر میں نہیں اٹھتے ہیں, اگر 6 بجے کلاس ہے تو ہم 6 بجے اٹھ کر بچوں کو تیار کرتے ہیں, کھانا بھی ناشتہ بھی بنا کر دے دیتے ہیں, یونیفارم بھی پہنا کر گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ تم چلے جاؤ, 6 بجے چلے جاؤ. وہ بچہ 12 بجے آتا ہے, کوئی بچہ 4 بجے آتا ہے, کوئی بچہ 3 بجے آتا ہے, پھر اس کے بعد ٹیوشن جاتا ہے, پھر وہ بچہ پڑھتا ہے, اتنا پڑھتا ہے, اتنا محنت کراتا ہے, ہر گارجین محنت کراتا ہے, ہر ماں باپ محنت کراتا ہے. لیکن جب ہم مکتب کو بھیجتے ہیں, لیکن جب ہم مدرسے کو بھیجتے ہیں, لیکن ہم جب ٹیوشن دیتے ہیں صرف آدھا گھنٹہ دیتے ہیں, صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں, اور بچے سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ بیٹا تھوڑا سنا دیجئے سورہ فاتحہ, بیٹا سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دیجئے, یہ سوال نہیں کرتے. لیکن بار بار ہم بچوں سے یہ سوال تو ضرور کرتے ہیں کہ اے پر آپل ہوتا ہے, بی پر بول ہوتا ہے, کہ بیٹا ذرا انگلش پڑھ کے سنا دو, ہندی لکھ کر دکھا دو, باپ کا انگلش کیا ہے, ماں کا انگلش کیا ہے, بہن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, بھائی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں. لیکن ہم بچے کو کبھی یہ نہیں سکھائے کہ بیٹا سبحان ربی العظیم کب پڑھی جاتی ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کب کہی جاتی ہے, سورہ فاتحہ کو کس طرح پڑھنا ہے, کبھی نہیں سکھائے. اتنا ادھر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں, قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے, قرآن پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. میرے ماں بہنوں, اتنا یاد رکھو, خدا کی قسم مجھے بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے اللہ کے دربار میں. اس قبر کے اندر, اس گڑھے کے اندر, اس اندھیرے گھر میں ہمیں جا کر رہنا ہے, اس گھر میں جا کے رہنا ہے. تو آپ کے بچے کو جو آپ اتنا انگلش پڑھا رہے ہیں, تو انگلش پڑھ کر آپ کو اِشارہ ثواب نہیں کر پائیں گے, بلکہ قرآن مجید پڑھ کے ہی آپ اپنے بچے, آپ کے بچے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن مجید پڑھ کے ہی اِشارہ ثواب کریں گے. کم سے کم تو اتنا بچوں کو پڑھاؤ کہ بیٹا میں مر جاؤں تو میرے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے قبر میں آ کے اِشارہ ثواب کر دینا, یا مسجد میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میرے لیے اِشارہ ثواب کر دینا. آج ہم اپنے بچوں کو اتنا بھی قرآن نہیں پڑھاتے کہ ماں باپ گزر جانے کے بعد ہم مدرسے کے بچے کو بلا کر لاتے ہیں, مدرسے میں کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کرا دو, لیکن ہمارا بچہ اتنا لائق ہی نہیں بنتا کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک قرآن ختم کرے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ ملک پڑھے, سورہ یاسین پڑھے, سورہ رحمان پڑھ کے اِشارہ ثواب کر دے. کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو شروع ہی سے انگلش پڑھانے میں تن من دھن کی بازی لگا دیے تھے, اسکول بنانے کے لیے, اسکول پڑھانے کے لیے رات دن ایک کر دیے تھے. ہمارا سوچ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں, ہم بھی اپنے بچوں کے ایک دم سر کے اوپر تاج دیکھیں. کل حشر کے میدان میں جو حافظ قرآن ہوتا ہے, جو حافظ قرآن ہوتا ہے, ان کے ماں باپ کو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی تاج پہنائیں گے. وہ تاج میں اتنا روشن ہوگا کہ پورا حشر کا میدان چمکیں گے, پورا حشر کے میدان چمکیں گے. میں نے تو حدیث میں کہیں نہیں پڑھا کہ جو آفیسر بنے گا ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا, جو ڈاکٹر بنے گا ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا, جو انجینئر بنے گا ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا. لیکن پھر بھی ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. میرے ماں بہنوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگلش مت پڑھاؤ, ہندی مت پڑھاؤ, انگریزی مت پڑھاؤ, پڑھاؤ, لیکن یہ بھی تو ضروری ہے
کہ اتنا پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہ وہ خود قرآن پڑھ کے جو ماں باپ نے اسے پالا پوسا ہے، بچپن سے لے کر اسے جوانی کیے ہیں، وہ ماں باپ جب گزر جائے، انتقال ہو جائے تو قبر میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر تاکے نہ، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے اتنا تو ایسا ثواب کر سکتے ہیں کہ میرے اللہ، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی، میں 4 قل کی تلاوت کی، میرے ماں باپ کو ایسا ثواب پر پہنچا دیجئے، ان کے قبر کے عذاب کو دور کر دیجئے۔ لیکن ہم نے اتنا بھی نہیں بچوں کو سکھائے، اتنا بھی نہیں سکھائے، توجہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا بتاؤ کہاں تک پڑھے ہیں، آج آپ کو حفیظ جی نے کہاں تک سبق دیا ہے، اور یہ آپ کیا پڑھ کر آئے ہیں، کیا سنت سیکھ کر آئے ہیں۔ لیکن نہیں، بچے کو ٹیوشن دیتے ہیں، انگریزی پڑھاتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہیں، اس کے کاپی کو چیک کرتے ہیں، اس کی کتابوں کو، بک کو چیک کرتے ہیں کہ کہاں تک سبق ہوا، کیا ہوا۔ کیا میرے ماں بہنوں، کیا آپ کے دلوں میں یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا شرابی تھا، اللہ کی نافرمان بندہ تھا، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں نہیں آتے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں، یہ بندے کو جنت میں داخلہ کر دو، ان کو جنت دے دو، ان کو جنت دے دو۔ فرشتے ان کو جنت لے کر جا رہے تھے تو وہ صاحب، وہ نافرمان بندہ جو شرابی، کبابی تھا، جو زانی تھا، جو قاتل تھا، انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے مجھے جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں تو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی، میں تو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کی، ہر وقت اللہ کی فرما برداری نہیں کی، ہر وقت اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، آپ مجھے جنت کی خوشی میں لے کر جا رہے ہو۔ تو اللہ کے ذریعے فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے اس بندے سے کہتا ہے کہ جب آپ رات کو سوتے تھے تب آپ کا ایک بچہ تھا جو حافظ قرآن تھا، چھوٹا گھر تھا آپ کا، ایک دم چھوٹا گھر تھا، بیوی بچے سب ایک جگہ سوتا تھا، آپ کا بچہ بھی جو ہے نا سوتا تھا وہاں، لیکن کبھی بھی آپ اپنے بچے کی طرف پیر کر کر نہیں سوتے تھے، کبھی بھی آپ اپنے بچے کی طرف پیر کر کر نہیں سوتے تھے۔ اس لیے نہیں سوتے تھے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اللہ، یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے اور اس کے دل میں قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اے اللہ میں اس کی طرف پیر کر کے نہیں سو رہا ہوں، پیر کر کے نہیں سو رہا ہوں۔ خدا کی قسم یہ عادت کو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے آپ کو جنت دے دیا۔ میرے ماں بہنوں، اگر ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن پڑھائیں تو کتنی بڑی عنایت ہے، کتنی بڑی بخشش ہے ہمارے لیے، کتنے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے ماں بہنوں، قرآن کو صحیح کرو، قرآن مجید کو صحیح کرو، قرآن مجید کی تلاوتیں کرو، قرآن مجید کو پڑھتے رہو، دن میں روزانہ ایک وقت متعین کر لو، وقت متعین کر لو کہ جب بھی ہم فجر کی نماز پڑھے سورہ یاسین کی تلاوتیں کریں، سورہ یاسین کی ہم تلاوت کریں، اور جب بھی ہم مغرب کی نماز پڑھے سورہ کہف کی، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، اور جب بھی ہم عشاء کی نماز پڑھے سورہ ملک کی تلاوت کرے، سورہ ملک کی تلاوت کرے، کیونکہ یہاں بہت سارے فضیلتیں ہیں یہ سورہ کی تلاوت کرنا، اور دن بھر میں ہم 5 صفحہ، 1 پاؤ یا آدھا پارہ ہم قرآن مجید کو پڑھے، کم سے کم 1 صفحہ تو ہم پڑھے، اتنا نہیں تو آپ کیا کر سکو گے میرے پیارے دوستو۔ قرآن گھر میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، یہ تو دلوں میں سجانے کی کتاب ہے، لیکن آج ہم دلوں میں نہ جانے کتنے سجائے، کتنے خواہشات، ارمانات ہم دلوں میں سجا کر رکھے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپناؤ، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، قرآن کو اٹھنا بیٹھنا بناؤ، قرآن کو کھانا پینا بناؤ، قرآن کے طریقے پر چلو، قرآن سے اتنا محبت کرو، اتنا محبت کرو کہ سوتے وقت بھی آپ کو قرآن کی ہر آیت یاد آئے، قرآن کی ہر چیزیں یاد آئے۔ لیکن آج ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، آج ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کہ لوگ مصروف ہو جائیں گے، پتہ ہے کہ لوگ مصروف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اگر آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو کھول کر دیکھا کرو، اس میں بھی ثواب ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو چھو لو، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں گے۔ اگر آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو ایک بار پیار بھری آنکھوں سے دیکھ لو۔ خدا کی قسم اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ثواب دیں گے، ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو میرے ماں بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ